اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. بس کچھ عجیب سی اداسی ہے اور کچھ عجیب سی خوشی ہے. اللہ کا اتنا خوبصورت مہینہ جس میں رحمتیں اور نعمتیں عام تھیں، جس میں بخشش کے خزانے بٹ رہے تھے، جس میں برکت ہی برکت تھی کہ دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ نماز، قرآن، روزہ، تراویح، تہجد، اذکار سب ہی ہو رہا تھا. حالانکہ عام دنوں میں ہم اتنی تعداد اور اتنی مقدار میں یہ سب نہیں کرتے. اب وہ مہینہ ہم سے جا رہا ہے. خوش اس لیے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال کا رمضان دیکھنے کی توفیق دی، اس میں عبادت کرنا نصیب کیا. اس لیے سب سے پہلے تو آغاز ہی اللہ کے شکر سے کہ جس کی رحمتوں کے خزانے بے شمار اور بخششیں بے حساب ہیں. رمضان کی جانے پر دل بہت اداس ہے کہ نہ جانے اگلے برس ہم ہوں نہ ہوں، گارنٹی تو کسی کے پاس نہیں. اس لیے
اس رمضان کے آخری لمحے کے آخری منٹ آخری سیکنڈ سے بھی پیار کرنا ہے. اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس رب نے ہمارے پلٹنے کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ آج بھی کھلا چھوڑا ہے. سوالیوں کی جھولی بھرنے کے لیے آج بھی وہ دروازہ کھلا ہے. جنت مانگنے والوں کے لیے آج بھی وہ دروازہ کھلا ہے. معافی اور بخشش مانگنے والوں کے لیے آج بھی وہ دروازہ کھلا ہے. آگ سے برات مانگنے والوں کے لیے آج بھی وہ دروازہ کھلا ہے. اس کے چہرے کی چاہت رکھنے والوں کے لیے آج بھی وہ دروازہ کھلا ہے. آج بھی اس نے اسی شیطان کو ابھی تک پابند سلاسل رکھا ہے جو رمضان کے پہلے دن تھا. تو بس ایک کوشش اور، ایک چانس اور، آخری رشرے کی راتوں کی کچھ عبادت اور. یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ رحمتوں کی بارش، بخششوں کی خوشخبری، کامیابی کی نوید، دعاؤں کی قبولیت، اعمال کی جزا، جنت میں داخلہ، جہنم سے چھٹکارا، یہ سب پانے کی میگا سیل ابھی بھی باقی ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ سیل، یہ آفر کوئی عام آفر نہیں. آفر کرنے والا اللہ ہے، دو جہانوں کا مالک، زمین اور آسمان کا رب، زندوں اور مردوں کا رب، متقی اور گنہگار کا رب، امیر اور غریب کا رب، حیوانات و نباتات کا رب، حشرات و طیور کا رب، خشکی اور تری کا رب، مشرق و مغرب کا رب، فرشتوں اور جنوں کا رب، مکان سے لا مکان کا رب، آپ کا رب، میرا رب. حق تو یہ ہے کہ اس کی تعریف ہم کر ہی نہیں سکتے سوائے اس کے جو اس نے خود کر دی. قرآن اس کے ناموں اور اس کی صفات سے بھرا پڑا ہے. شاید ہی کوئی صفحہ قرآن کا ہوگا جس میں اللہ کا کوئی نام نہ ہو. اس کی پہچان کی نشانیاں قرآن میں بھی ہیں اور جا بجا کائنات میں بھی ہیں. آپ اس بات سے بھی اتفاق کریں گے کہ یہ نام ہماری زندگیوں میں ہماری پہچان اور ہماری آئیڈینٹی ہوتے ہیں. نام لیتے ہی شخصیت کا خاکہ ہمارے ذہن میں بن جاتا ہے، مگر اللہ تو ایسے ہیں کہ ذہن میں ان کی شخصیت کے راز کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور دماغ اس کا خاکہ بنانے سے معذور ہیں. اس نے اپنی شان کے لیے خود ہی کہہ دیا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کی طرح کی تو مثال بھی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو چلیں پھر اللہ کی تعریف اللہ ہی کی کتاب میں خود اللہ ہی نے کیسے کی ہے جانتے ہیں اپنی پیاری استاذہ فرحت ہاشمی کے ساتھ انشاءاللہ. اور اگر آپ تیار ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. آج ہم انشاءاللہ لفظ جلالہ یعنی اللہ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس پر بات کریں گے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود اللہ کے نام کے ساتھ کروایا ہے، اور اس کے لیے اس کا بہترین تعارف آیت الکرسی میں ہوا ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند. جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے. اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی. وہ سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے. یہ ہے اللہ رب العالمین.
لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے. پوری کائنات میں اللہ کے نام سے سوائے اس کے کوئی بھی نہیں جانا جاتا. کسی اور کا یہ نام ہے ہی نہیں. هل تعلم له سمیہ؟ نہیں. یہ نام ایک انتہائی خوبصورت نام ہے. اگر اس کی تحریر پر آپ غور کریں تو اس کے ساری شیپ اوپر کو اٹھتی ہوئی جاتی ہے، جو اپنی تحریر کے اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور بلندی پر دلیل ہے. اس کو اسم الجلالہ، اللہ کا عزت والا نام، بلند نام، جلیل القدر نام، جو اسماء حسنہ میں سے سب سے عظیم اور اعلیٰ ہے، صرف اسی کا ہے. اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اصل الالہ ہے، لیکن باقی اسماء کے ساتھ جب ال لگتا ہے تو الگ پڑھا جاتا ہے. لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام میں ال اس کا حصہ بن چکا ہے. یعنی اللہ بجائے اس کے کہ ہم کہیں الالہ، وہ خاص الہ، کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ. عربی لغت میں یہ لفظ 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 المعبود، یعنی اللہ کون ہے؟ وہ جو معبود ہے، خاص الہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے. نمبر 2 الملجا، جس کی پناہ لی جاتی ہے، خوف میں، غم میں، پریشانیوں میں جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جو پناہ گاہ ہے. نمبر 3 المفزوع الیہ، یعنی گھبراہٹ میں جس کی مدد حاصل کی جاتی ہے. جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو ہر انسان، خواہ وہ اس کو نہ بھی مانتا ہو، پھر بھی اسی کی طرف لوٹتا اور پلٹتا ہے. اور چوتھا معنی ہے المحبوب، وہ محبوب جس کے ساتھ عظیم محبت ہو، ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہو، اور اس کے بارے میں عقل حیران ہو. لا تدرکہ الابصار، جس کو نگاہیں نہ پا سکتی ہوں، وہ یدرک الابصار، اور وہ سب نگاہوں کو دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ کون سی نگاہ کس طرف اٹھی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالی دراصل ساری کائنات کا حقیقی معبود ہے. ان کا بھی جو اس کو مانتے ہیں اور ان کا بھی جو اس کو نہیں مانتے. الہ برحق وہی ہے جس کی عبادت کی طرف بندوں کے دل مائل ہوتے ہیں جب وہ اس کو دریافت کر لیتے ہیں، جب وہ اس کو پہچان جاتے ہیں، جب وہ اس کی نعمتوں اور اس کی بنائی ہوئی عظیم نشانیوں کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جب ان کے دل اس کی وحدانیت کی گواہی دینے لگتے ہیں اور پوری انکساری اور عاجزی کے ساتھ اس کے آگے جھکتے ہیں، اسی سے امیدیں لگاتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں، اسی کی عظمت دل میں پہچانتے ہیں، پھر اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اپنی ضروریات اور مشکلات میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہی الہ برحق ہے جو عرش سے لے کر اس ٹھہری ہوئی زمین کی گہرائیوں تک واحد الہ ہے، جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. وہ عظیم و برتر ہے اپنی صفات میں اور ان کی بڑائی اور کمال اور جلال میں اور جمال میں. اس کے جتنے بھی نام ہیں، اس کی جتنی بھی صفات ہیں، وہ سب اسی کی طرف لوٹتی ہیں، یعنی اس کے ذاتی نام اللہ کی طرف. اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے مشابہ نہیں، کوئی اس کے ہم مثل نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں. وہ ہر لحاظ سے کامل ہے. اللہ جو دلوں کے لیے باعث راحت ہے، جس کا ذکر، جس کا تصور، جس کا خیال اور جس پر ایمان دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. انسان جب اس کو دریافت کر لیتا ہے، جب اس کو پا لیتا ہے، جب اس کو پہچان لیتا ہے، تو پھر ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اللہ جل جلالہ کا یہ نام قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے. 2500 سے زیادہ بار لفظ اللہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آیا ہے، مختلف آیات میں. اور جس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا، وہ آیت
آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت شمار ہوتی ہے۔ ابی ابن کعب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر کئی بار پوچھا تو اس پر انہوں نے عرض کیا آیت الکرسی۔ اس پر آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو، یعنی واقعی تمہارے پاس علم ہے، تم جانتے ہو کہ اللہ کون ہے، اور اس کا تعارف قرآن مجید میں جس آیت میں ہے وہ آیت اسی بنا پر سب سے بڑی آیت شمار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ، واقعی سچ تو یہی ہے کہ اللہ ہی ہمارا حقیقی معبود ہے، ان کا بھی جو اس کو مانتے ہیں اور ان کا بھی جو اس کو نہیں مانتے۔ اس کی تمام نام اور صفات صرف اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ واقعی نہ اس کا کوئی شریک، نہ ہم مثل، نہ مددگار، نہ ہمسر، نہ مشابہ، اور وہ ہر لحاظ سے کامل۔ اس کے ان ناموں کی عظمت اور تقدس، بڑائی اور اہمیت کو جانے بغیر اس پر بھرپور ایمان ہم لا ہی نہیں سکتے جو اس کا حق ہے، اور حق تو یہ ہے کہ نگاہیں اس کو پا ہی نہیں سکتی، اور وہ جانتا ہے ہر اس نگاہ کو کہ کون سی نگاہ کس طرف کو اٹھتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا ذاتی نام لفظ جلالہ اللہ، عظیم نام عظیم آیت سے۔ تو چلیں کیوں نہ اس عظیم آیت کی فضیلت جان کر اللہ کی معرفت کے چند اور موتی سمیٹ لیں۔ جی سسٹر سبین۔ جی بالکل سسٹر سبین، آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے، آپ کو معلوم ہے؟ تو پیاری بہنوں، ہم دنیا میں تو گھروں کی بکنگ کرانے کی فکر کرتے ہیں، تو کیا ہم ایسا چھوٹا عمل کر لیں کہ وہ کرنے سے جنت میں بکنگ ہو جائے، اور وہ عمل ہمیں شیطان سے دور رکھتے ہوئے جنت میں داخل کر دے؟ وہ جنت جس کے لیے ہم سب یہاں کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ جنت جو مومنوں کا ٹھکانہ اور گھر ہے، اس کی تعمیر سونے اور چاندی سے کی گئی ہے، اس کا گارا کستوری ہے خوشبودار، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کے دروازے سونے اور چاندی کے ہیں، ہر دروازے کی چوڑائی 3 دن کی مسافت ہے، اس کے 8 دروازے ہیں، اس میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے سب سے اونچی جنت جنت الفردوس ہے، جس میں سے باقی نہریں جاری ہوتی ہیں، اور اس جنت کا عرش رحمان کا عرش ہے، اور اس کی نہریں بغیر کھاریاں بناتے ہوئے چلتی ہیں، اس کو مومن جیسے چاہے گا بہا کر لے جائے گا، اس کی نہریں شہد، دودھ، شراب اور پانی کی ہیں، اس کا کھانا ہمیشہ کا ہوگا، انسان جو چاہے گا اس کو وہاں ملے گا، اس میں ایک خیمہ کھوکھلے موتی کا ہے جس کی چوڑائی 60 میل ہوگی، اس کے رہنے والے بے ریش بے داڑھی سرمئی آنکھوں والے ہوں گے، ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، ان کے کپڑے کبھی پرانے نہ ہوں گے، ان کے بالوں کو سنوارنے کے لیے سونے کی کنگیاں ہوں گی، ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا، ان کی عورتیں کنواری خوبصورت کم عمر ناز و انداز رکھنے والی ہوں گی۔ آپ کو معلوم ہے وہاں خادم چھوٹی عمر کے بچے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی، اور جنت کی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے اور اس کی رضامندی ہے، اور ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ تو کیوں نہ ہم وہ عمل کریں جس کو کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے موت ہی روک سکتی ہے۔ تو اتنا چھوٹا عمل ہے، وہ کر لیں گے تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ ممکن ہے، اور عمل کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہونے کے لیے شیطان سے بچنا بھی ضروری ہے، اور فرشتوں کی نزول کی سعادت پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو وہ کیا سوتے وقت عمل ہے جو ہم کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت میرے سپرد کی، پس ایک آنے والا میرے پاس آیا اور کھانے کے غلے میں سے لب بھرنے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں یقیناً تجھے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں ضرورت مند و عیالدار ہوں اور مجھے سخت ضرورت ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب میں نے صبح کی
اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات کو تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، رسول اللہ، اس نے اپنی ضرورت مندی اور عیالداری کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں اس کے انتظار میں رہا۔ بس وہ آیا اور غلے میں سے لب بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں ضرورت مند اور عیالدار ہوں اور میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میں نے صبح کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے حاجت و عیالداری کی شکایت کی، مجھے ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ بس میں تیسری مرتبہ اس کے انتظار میں رہا، چنانچہ وہ آیا اور غلے میں سے لب بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں ضرور تجھے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو تیسری دفعہ آ چکا ہے اور ہر مرتبہ یہی کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، لیکن پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں تجھے چند کلمات سکھا دیتا ہوں، ان کے ذریعے سے اللہ تجھے فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے کہا، وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا، جب تو اپنے بستر کی طرف سونے کے لیے جائے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اس کی وجہ سے صبح تک تجھ پر اللہ کی طرف سے ایک نگران مقرر رہے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر جب میں نے صبح کی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے رات کے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے مجھے کہا، جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر اور اول سے آخر تک۔ اور اس نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگران رہے گا اور صبح تک شیطان ہرگز تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، یقیناً اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ اور ابو ہریرہ، کیا تو جانتا ہے 3 راتوں سے کس سے مخاطب رہا؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ تو بستر پر لیٹتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنے سے ایک نگران فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان ہمارے پاس نہیں آ سکے گا انشاءاللہ۔ تو کتنا چھوٹا سا عمل ہے، اور پھر ہم جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے جب شیطان سے بچے رہیں گے تو۔ سبحان اللہ، واقعی بہت خوبصورت اور آسان عمل ہے جو ہمیں کامیابی کی راہ پر ڈال دے اور جو اللہ کی رضا دلا دے، جو جنت کا حصول ممکن کرا دے۔ اس کو چھوڑنا تو واقعی بڑی خیر سے محروم رہنے کے مترادف ہے۔ جنت تو ہم سبھی کو چاہیے، اور جنت کے لیے اور اس جنت میں اللہ کے چہرے کے لیے ہی تو یہ ساری کوششیں اور محنتیں کر رہے ہیں۔ تو جتنا جتنا اللہ کے بارے میں جانیں گے، ایمان اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور اس سے علم، جو ایمان ہمارا جب زیادہ ہوگا تو ہمارا عمل بدل جائے گا، اور عمل بدل جائے گا تو عبادت میں ہمیں خوبصورتی اور اخلاص اور خشوع اور محبت اور امید اور خشیت، یہ سب آ جائے گی۔ تو اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ گزرتے وقت میں تو جو ہو گیا وہ ہم بدل نہیں سکتے، مگر معافی ضرور مانگ سکتے ہیں، اور یقین مانے کہ العفو معاف کر دے گا۔ پریشان ہونے کا کیا فائدہ؟ اس کی ذات کا سہارا ہی ہماری پریشانیوں کا حل ہے۔ کیوں؟ کیا کہتی ہیں سسٹر شکریہ آپ کہ گناہوں پر ندامت ہو یا پریشانی کی قسمہ پرسی، اللہ سے کیا کہہ کے دعائیں مانگنی چاہیے؟ جی ضرور سسٹر سبین، میرے پاس آج کی رات کے لیے ایک بہت خوبصورت استغفار اور 2 مزید دعائیں ہیں اس سلسلے میں۔ اور سبحان اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس سلسلے میں بھی بہت خوبصورت رہنمائی کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آتے تو فرماتے کہ اللہم اغفر لی وخس شیطانی وفق ریحانی وثقل میزانی وجعلنی فی النبی الاعمال۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، مجھے بخش دے، میرے شیطان کو دور کر دے، میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے، میرے میزان کو بھاری کر دے، اور مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل فرما دے۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت بات ہے اس میں، اور یہاں پر اعلیٰ مجلس والوں کی دعا مانگ رہے ہیں ہم،
کون سی مجلس؟ فرشتوں کی مجلس۔ قیامت کے دن جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ہر بندے کا دنیا میں کیے گئے اعمال کے اعتبار سے مرتبے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ملاقات کریں گے۔ اس دعا میں اسی اعلیٰ مجلس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی مجلس میں داخل کرے جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور اہل جنت کی مجالس ہوں گی، آمین۔ ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے میرے پاس آج کی رات کے لیے، پریشانی سے بچنے کی دعا۔ ویسے تو بہت ساری دعائیں ہیں جو سنت سے ثابت ہے اور زندگی کے ہر معاملے کی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آج کی دعا بہت مختصر لیکن بہت جامع دعا ہے۔ تلخی حالات کا علاج صرف اور صرف حلاوتی ایمان ہے، اور پریشانیوں اور ڈپریشن کا سلسلہ صرف اور صرف ذکر الہی سے ٹوٹ سکتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور چیز پریشانی اور ڈپریشن کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اسے ذکر الہی سے غفلت ہی ہے جو ہماری زندگی سے پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی، اور ہم سکون اور اطمینان وہاں تلاش کرتے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف رجوع اور ذکر الہی کے سوا سکون قلب کی تلاش، سیراب سے چشمہ آب اور آگ سے ٹھنڈک حاصل کرنے کی کوشش، صحیح بے حاصل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حیران اور پریشان انسانیت کو قرآن حکیم دستگیری اور رہنمائی کے لیے بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ سکون اور اطمینان قلب کا سامان ذکر الہی میں ہے۔ قرآن کے سورہ رعد میں آتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں، اور اللہ کے ذکر سے ہی مضطرب اور پریشان دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک حدیث ہے میرے پاس، حضرت اسماء بن عمیس کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات سکھائے کہ سخت تکلیف کے وقت میں پڑھا کروں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو تم پریشانی کی حالت میں کی صورت میں پڑھا کرو؟ وہ کلمات ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ کیونکہ انسان ہونے کے ناطے پریشانیاں تو آتی رہیں گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتا دیا ہے، اور اگر ہم ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کریں گے تو انشاءاللہ مدد ضرور آئے گی۔ اس کے علاوہ آج ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے ہمارے پاس، اور وہ دعا کیا ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، سم ٹائم ایسے ہوتا ہے نا کہ وہ کام شروع میں بڑے اچھے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کا خاتمہ صحیح نہیں ہوتا، یا کوئی نفس کی تنگی کی وجہ سے اس کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ یہ دعا حسن خاتمہ کے بارے میں ہے، لیکن حسن خاتمہ ہے کیا؟ اس میں حسن خاتمہ کا مطلب ہے کہ تم اس حال میں مرو کہ تم کتاب و سنت پر ہو، تم ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہو جو قرآن و سنت میں آئے ہیں۔ حسن خاتمہ کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ان میں چند اسباب یہ بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور تقوی کو لازمی کرنا، اسلام کی حالت میں ثابت قدم رہنا، گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کرنا، اللہ سے گڑ گڑا کر حسن خاتمہ کی دعا کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا، یہ سب حسن خاتمہ کے اسباب ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا آج اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ برا خاتمہ کیا ہے، کیونکہ اچھا خاتمہ ہم نے سمجھا نا، اب برا خاتمہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شک اور انکار کی حالت میں موت کا آنا، دنیا کی کسی چیز کی محبت یا حرام کی پیروی کرتے ہوئے موت کا آ جانا۔ اس سے کم درجہ یہ ہے کہ موت کے وقت انسان کے دل پر دنیا کے کسی کام کی محبت یا حرام خواہشات میں کوئی خواہش غالب آ جائے اور خواہش اس کے دل میں متشکل ہو کر دکھائی دے، تو یہ ہے برا خاتمہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام خیر اور حسن خاتمہ کی دعا ہمیں سکھائی ہے، تو آئیے ہم سب مل کر اس دعا کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ انجام خیر کی دعا کے حوالے سے بہت خوبصورت دعائیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا فرما، اے اللہ
तमाम मामलात में हमारा अंजाम अच्छा फरमा और हमें दुनिया की रसवाई और आखिरत के अजाब से बचा ले। बहुत ही खूबसूरत दुआ है कि दुनिया की रसवाई से हम बचने की दुआ मांग रहे हैं और साथ ही साथ आखिरत के अजाब से भी बचने की दुआ है इसमें, क्योंकि दुनिया की रसवाई भी बर्दाश्त नहीं हो सकती और आखिरत के अजाब के तो हम किसी भी सूरत मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो इस वजह से अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें बुरे खात्मे से बचाए, अंजाम बिलखैर हो, जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए तो हमारा आखिरी कलमा ये हो कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जिसको आखिरी वक्त में शहादा नसीब हुआ तो उसका अंजाम बिलखैर हुआ और उसका खात्मा हुस्न खात्मा कहलाएगा इंशाअल्लाह। हम सिस्टर अफशीन और सिस्टर रिफत से वो भी हमारे साथ है इस मजलिस में। तो सिस्टर अफशीन, आज की चेक लिस्ट में आपके पास क्या है? जज़ाकल्लाह खैर। मैं भी यही सवाल सिस्टर रिफत से करने वाली हूँ कि सिस्टर रिफत, क्या आपने आज की रात के लिए भी कोई प्लानिंग की है? क्योंकि 27वीं शब तो मुकम्मल हो चुकी, तो अब बाकी दिन तो ईद की तैयारी के लिए है ना? यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। याद रहे कि जब तक शव्वाल का चांद नजर ना आए तब तक हम रमदानुल मुबारक के महीने में ही हैं। हम फायदे में उसी वक्त हो सकते हैं जब हम इसके आखिरी लम्हे तक को जाया होने से बचा लें। मेरा तो आंखों देखा हाल सुने। रात को जब मैं मस्जिद गई तो मैंने अपनी मस्जिद को तकरीबन खाली पाया, तो देखकर बड़ा दुख हुआ। कहाँ ये कि मस्जिद भरी हुई होती थी, 15-20 सफ़ों से नमाजी 1-1.5 सफ़ पर आ गए हैं, जबकि एक सफ़ में तकरीबन 54 लोगों की जगह है। सुभान अल्लाह। अल्लाहुल मुस्तआन। मुझे तो इस हवाले से एक हदीस याद आ रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, कि आमाल का दारोमदार उनके खात्मे पर है। तो यानी ये तो यही बात हुई कि एक स्टूडेंट जो पूरा साल इम्तिहान की तैयारी करता है और इम्तिहान से एक रात पहले जाग कर रिवाइज करता रहता है और एग्जाम वाले दिन सोता रहता है, तो आप उसको क्या कहेंगे? तो यही हाल हमारा भी है कि अगर हम इसी स्टूडेंट की तरह रमजान के आखिर को छोड़ देंगे तो रमजान की खैर से महरूम रह जाएंगे। इसीलिए कि आज की रात ज़ाया ना हो जाए, मैंने इस्तिग़फ़ार को प्लानर के टॉप पर रखा है। फिर हमने आयतुल कुर्सी, अल बकरा की आखिरी 2 आयत, मकबूल दुआ, फिर अल्लाह के नामों के साथ दुआ मांगना भी सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, अफ़ज़ल अमल को भी याद रखना है, भूलना नहीं है। अफ़शीन जी, नोट कर लेना है और याद से पढ़ना है और दुआओं को मांगना है। इंशाअल्लाह ज़रूर। तो यानी हमने एथलीट की तरह होना है जो रेस के खत्म होने तक भागता रहता है। जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी मिसाल दी। ये तो आप, और आपका क्या ख़्याल है कि हम किस तरह अपने आप को और ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं? आपकी बात सुन के मैंने जो सीखा है और अपने लिए प्रैक्टिकल टिप्स बनाए हैं, उसमें एक ये है कि अपने वक़्त और तवानाई को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना है और फिर वो काम जो गैर अहम हैं, उनको ईद के बाद तक मैंने मुलतवी करना है। और मोटिवेट रहने का एक तरीका ये है कि अपने साथ-साथ अपने घर वालों और दोस्तों को भी इस सफ़र में शामिल रखना है, इंशाअल्लाह। जी, बहुत खूब। अल्लाह हमें नेकी पर इस्तिकामत दे। मैं एक हदीस आपको पढ़ के सुनाती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को सबसे प्यारा अमल वो है जिस पर हमेशगी हो जाए, अगरचे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। सुभान अल्लाह। फिर आप देखें कि हम कभी कोई नेक अमल शुरू कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर शुरू किया, फिर छोड़ दिया, या फिर ये कि दुनिया के कामों में लगकर इबादत को बिल्कुल पसे पुश डाल देते हैं। तो दुनिया को दिल में नहीं बसाना, क्योंकि किसी शायर ने इंसान को मुखातिब करके क्या खूब कहा है, इंसान तू बेजान सा पत्थर भी नहीं है, तू कोई फरिश्ता या पैगंबर भी नहीं है, तू इल्म का चश्मा या समंदर भी नहीं है, पर रब की निगाहों में तू कमतर भी नहीं है। जो कुछ भी है तू अपनी हदों को पहचान, कि रहमान की पकड़ से तू बाहर भी नहीं है। दुनिया न बसा दिल में कि दुनिया की हकीकत मच्छर के किसी पर के बराबर भी नहीं है। वाह! दुनिया न बसा दिल में कि दुनिया की हकीकत मच्छर के किसी पर के बराबर भी नहीं। यही तो हमारा अलमिया है कि हम आम तौर पर अपने दीन को बड़े आराम से दुनिया के लिए कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। अल्लाह ताला हमारी इन शॉर्टकमिंग्स को माफ कर दे।
آپ کو یاد ہے کہ ہم نے سال اس رمضان سے پہلے رمضان کا ایک جو سفر تھا وہ ہم نے اکٹھے شروع کیا تھا. ہم نے رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری میں سے ہی جو ہے وہ کورسز شروع کر دیے تھے. ہم نے دورہ قرآن سے بھی ہم گزرے، ہم نے انگلش کا دورہ قرآن اور اردو کا دورہ قرآن، اور انگلش میں دعاؤں کا قریب مجیب اور اردو میں دعاؤں کا قریب مجیب کا ایک بہت بہترین پروگرام، اور پھر اس کے بعد رمضان ٹرانسمیشن، اور اس کے بعد الحمدللہ یہ راتیں. یہ سب کا سب ہم نے کیوں کیا؟ یہ سارا سفر جو ہم نے شروع کیا تھا اور بہت اچھے سے صرف اور صرف اللہ اور اللہ کی کتاب کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے کیا تھا. اب ہمارا ٹارگٹ یہ بھی تو ہے نا کہ ہم نے اس کو آسان طریقے سے ختم کرنا ہے. یہ سفر دنیا کے سفر سے ہٹ کر تھا. یہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا چہرہ، اللہ کی جنت حاصل کرنے کا سفر تھا. اس میں دنیا کا فائدہ، دنیا کی منزل، دنیا کا مقام نہیں تھا. تبھی تو خلوص دل اور خلوص نیت سے ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما تھا، ایک دوسرے کو دیکھے بغیر جانے بغیر ایک دوسرے سے پیار کیا تھا، ایک دوسرے کی فکر کی تھی، ایک دوسرے کے لیے دعا کی تھی، ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے ایک دوسرے کو تھاما تھا. تو بس اب اختتام کو بھی آ لگے ہیں ہم، تو لگا دیجئے پھر اپنا پورا زور اور اپنی پوری صلاحیت، اور منا لیجئے پھر اپنے رب کو، گڑ گڑا کر مانگ لیجئے اس سے معافی، اور مانگ لیجئے اس سے کامیابی، اور مانگ لیجئے اس سے ہدایت. رکھ دیجئے اپنی پریشانیوں کی الجھی گتھی اس کے سامنے، اور کہیے کہ اے رب، تیرے سوا اس کو کھولنے کی طاقت اور قدرت کسی کے پاس نہیں. تبھی تو تیرے دربار پر سوالی بن کر تیرے سامنے اپنی جھولی پھیلا رہے ہیں. تو ہی ہمارا مولا، تو ہی ہمارا مالک، تو ہی ہمارا رب ہے. یاد رکھیے گا، آج ہمارے پاس مہلت ہے، آج ہمارے پاس زندگی ہے، صحت ہے، بولنے کی استطاعت ہے. کل جب ہم یہاں نہیں ہوں گے، وقت ختم ہو جائے گا، تو پھر یہ پکارنا کام نہ آئے گا. آج ہی اس سے سلامت دل مانگ لیجئے، اس سے نور مانگ لیجئے، اس سے سکون مانگ لیجئے، اس سے عزت اور عافیت مانگ لیجئے، اور اس کو کہیے کہ اے دل نواز، تو میرے دل کو نواز دے، میرے لبوں پر نغمہ وحدت کا ساز دے، اغیار بھی سنے تو میری ہاں میں ہاں کہیں، لہجہ گفتگو میں وہ سوز و گداز دے، تبلیغ دین کا مجھے فکر و شعور دے، ذوق جہاد دے، مجھے شوق نماز دے، حق کو رواج دوں، صدا باطل کو مات دوں، وہ عزم، وہ حوصلہ، وہ رہے سرفراز دے. میں گناہ گار ہوں، میرے اعمال کو نہ دیکھ، اپنے کرم کی بھیک سے تو اے بے نیاز دے. ہووے جو وقف خدمت اسلام کے لیے، مجھ کو میری نسل کو وہ عمر دراز دے. اس التجا کے ساتھ کہ اے اللہ، ہمیں اپنے ناموں کے ذریعے سے ہم پر اپنا رحم فرما، اور ہمیں ان کی پہچان کرا دے، ہمیں اپنی ذات کی معرفت دے دے، جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور تیری عبادت ہمارے لیے آسان ہو جائے، جس سے ہمارے اندر تیری محبت اور چاہت کا ذوق پیدا ہو جائے. اے اللہ، تو ہمارے لیے اس کام کو آسان کر دے. کامیابی کی سیڑھی پر رکھے جانے والا ہر قدم ہمیں مسلم سے مومن، مومن سے متقی، متقی سے محسن اور پھر مقرب بنا دے گا. سوچنا ہم نے ہے کہ ہم نے کس درجے کو اپنے لیے ٹارگٹ بنایا ہے. رمضان کے اختتام کے ساتھ ہی ہمیں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آج جو ہماری اسپریچول سٹیٹ ہے، روز محشر وہی ہماری فزیکل سٹیٹ ہوگی. اور میرا تو مشورہ اس ساری سچویشن کو دیکھنے کے بعد یہی ہے کہ انجام کا ہو خطرہ تو آغاز بدل ڈالو. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آپ کو اور آپ کے سبھی پیاروں کو اپنی بہترین عافیت اور آسانیوں میں رکھے. کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اجازت چاہتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. 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 اللهم إنك عفو
كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني